نظام سے ٹکرانا یا اسٹیٹس کو کے خلاف جانا ہر لیڈر کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بہت کم ہوتے ہیں جو ایسا کر جاتے ہیں، اور جو ناکام ہو جاتے ہیں تاریخ سے ان کے نام ہی نہیں ان کی شکلیں تک مٹا دی جاتی ہیں۔ نام و نشان مٹانے کی ایسی ہی کچھ کوششیں پاکستان میں بھی کئی سالوں سے ہو رہی ہیں، مگر اصل میں یہ کہانی ہے ہزاروں سال پرانی۔ یہ ہیں جناب اخناتون صاحب۔ 1353 قبل مسیح میں ان کے والد پورے مصر کے بادشاہ تھے۔ ان کے اپنے 3 بڑے حرم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ روایتی خداؤں کو چھوڑ کر کسی اور عقیدے کے پیروکار بن گئے تھے۔ فرعونوں کے زمانے میں روایت تھی کہ جب کوئی بھی مرتا تھا تو اس کے تابوت پر ہی اس کی شکل کی تصویر بنا دی جاتی تھی تاکہ ہمیشہ اسے یاد رکھا جائے۔ جب اخناتون کا انتقال ہوا تو ان کے تابوت پر بھی ان کی تصویر بنائی گئی، لیکن پھر اس وقت کے حکمرانوں نے ان کے عقائد کی سزا کے طور پر ان کی تصویر اس تابوت پر سے مٹا دی تاکہ آنے والی نسلوں کو اخناتون کا نام و نشان بھی نہ مل سکے۔ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہ پہلے رہنما ہیں جن کا نام لینے پر پابندی لگائی گئی۔ نہیں جناب، عظیم رومی سلطنت کے شہنشاہ گیٹا کے مرنے کے بعد اس کا نام لینے پر اتنی سخت پابندی تھی کہ اس کی سزا صرف موت تھی۔ یہی نہیں، اس کی شبیہ والے تمام سکے پگھلا دیے گئے۔ چلیے ذرا پچھلی صدی کی بات کرتے ہیں۔ تصویریں بلر کرنے کی یہ عادت روسی رہنماؤں لینن اور اسٹالن کو بھی تھی، وہ بھی بغیر فوٹو شاپ کے۔ وہ افراد جو کبھی ان کے اتحادی تھے اور بعد میں خلاف ہو گئے، انہیں ان تمام پرانی تصویروں سے مائنس کر دیا جاتا جن میں وہ لینن یا اسٹالن کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد لینن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یوکرین نے کمیونسٹ علامتوں کو مٹانا اور ان پر پابندی لگانا شروع کی، اور چند سالوں میں ہی 100 سے زیادہ لینن کے مجسموں کو توڑ دیا گیا۔ ایسے ہی مجسمے امریکی حملے کے بعد عراق میں صدام حسین کے بھی ٹوٹے۔ اب آتے ہیں پاکستان۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے خلاف سیلف سینسرشپ کی پالیسی تو اپنائی ہی، ساتھ ہی ساتھ اخبارات میں ان کا میڈیا ٹریٹمنٹ منفی الفاظ میں کروایا گیا، جیسے وہ ایک نااہل اور نان سیریس آدمی ہیں۔ پھر یہی کچھ جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا۔ اخبارات کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی تصاویر شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹیلی ویژن کو بے نظیر کا ایک بھی شاٹ دکھانے کی اجازت نہیں تھی۔ سابق ٹی وی اینکر اور بیوروکریٹ مہتاب اکبر راشدی کی شادی کے موقع پر بے نظیر کی تصویر کے ساتھ لکھا گیا، دلہن ایک مہمان کے ساتھ۔ تو عمران خان کے ساتھ کچھ نیا نہیں ہو رہا۔ اب اس کا دلچسپ پہلو سنیے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کسی رہنما کے نام یا تصویر کو مٹانے کی کوشش خود اس شخص کی یاد میں اضافہ کرتی ہے، بلکہ اکثر لوگ تو اسے پہلے سے زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ کیا آج کل کی جانے والی کوششوں سے پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ورق سے مٹ جائیں گے، یا وہ اس بلیک آؤٹ سے زیادہ مقبول ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ آنے والے انتخابات میں سامنے آ جائے۔